السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ضروری اور اہم مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی نے مجھے ویڈیو بھیجا اور اس ویڈیو کے متعلق لنک بھیجا، اس کے متعلق معلوم کیا کہ یہ درست کہہ رہے ہیں یا نہیں۔ جب میں نے اس ویڈیو کو اوپن کیا، لنک کو اوپن کیا، تو دیکھا کہ میں نے ایک بہت بدبخت خبیث شخص کا ویڈیو تھا، وہ جس کو سوشل میڈیا پر لوگ جانتے ہیں، اور اس کا وہ جو مشہور ہے وہ طارق مسعود کے نام سے مشہور ہے، اور وہ لوگ جانتے ہیں اس کو طارق مسعود کے نام سے۔ بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر ملیں گی اس کی، اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہوا ملے گا اسی طرح سے۔ آج جو اس نے بات کی ہے وہ ایک مزاروں کے تعلق سے بات کی ہے، مزارات پر حاضری دینے کے متعلق اور مزارات پر دعا مانگنے کے متعلق جب اس سے پوچھا گیا، کسی نے معلوم کیا، تو اس نے اس کو ڈائریکٹ کفر و شرک بتا دیا۔ پتہ نہیں ان کی زبان پر ہر وقت کفر و شرک لگا رہتا ہے، ہر بات کو کفر، ہر بات کو شرک۔ پتہ نہیں ان کی زبان پر کہاں سے اتنا کفر و شرک رٹ گیا ہے، ہر چیز ان کو کفر و شرک ہی دکھائی دیتی ہے، اس سے نیچے بات ہی نہیں کرتے ہیں یہ کفر و شرک سے۔ اللہ رب العزت ان تمام ایسے لوگوں کے فتنوں سے ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی ویڈیوز، آڈیوز یا ایسے لوگوں کی تقاریر مت سنیے، ورنہ آپ کے ایمان و عقیدے کو خطرہ ہے، آپ کا ایمان و عقیدہ برباد ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا ایمان و عقیدہ کھو دیں اور آپ جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ ایمان و عقیدہ بہت اہم چیز ہے، بہت نایاب چیز ہے، اگر ایک دفعہ چلا جاتا ہے تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجیے اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کی ویڈیو رکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کیا کہا ہے، کس طرح سے جواب دیا، پھر انشاءاللہ ان کے رد میں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے دلائل پیش کروں گا، اور انہی کے مولویوں کی عبارتوں سے انشاءاللہ انہی کی بات کو غلط ثابت کروں گا، سمجھے؟ انشاءاللہ میں تمام دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے ان کی یہ ویڈیو دیکھیے کہ یہ اپنی ویڈیو میں کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ قبر سے دعا کرنا شرک ہے۔ بعض حضرات قبر سے دعا کرتے ہیں، کیا یہ شرک ہے یا ہم اس کو حرام کہیں گے؟ ابراہیم مدنی: یہ حرام بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو اختیارات دے دیے ہیں اور یہ جب چاہے میری مدد کر سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ اگر آپ قبر والے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قبر پرست لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں، کہ اپنی قدرت سے اللہ نے ان بزرگ سے خوش ہو کر ان کو اختیارات دے دیے ہیں، تو یہ اب جب ان سے دعا مانگی جائے تو یہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں، ہمارے کام کر دیتے ہیں۔ تو اس نیت سے کوئی قبر والے سے دعا مانگتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اچھا، اسی طرح کا ایک اور سوال کسی نے پوچھا ہے، کیا مزاروں پہ جانا، پریشانی کے وقت مزار پہ جانا، گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم مولانا کے پاس یا مزاروں میں جاتے ہیں اور وہ تعویذ دیتے ہیں، تو کیا کسی بڑی پریشانی میں ان کے پاس جانا صحیح ہے؟ بشرا صاحبہ انڈیا سے: بالکل صحیح نہیں ہے، حرام ہے قبر پہ جانا، مزار پہ جانا پریشانیوں میں، کبیرہ گناہ ہے۔ تو دیکھا آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، دونوں کلپیں دیکھی کہ کس طرح کی یہ حرکت ہے کر رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو یہ اختیارات دے دیے ہیں اور یہ جب چاہے یہ میری مدد کر سکتا ہے، اگر ایسا آپ کا عقیدہ ہے تو یہ کفر ہے، اور اس نیت کے ساتھ دعا مانگنا ہے، اگر مانگتے ہیں تو آپ جو ہے مشرک ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، اور آپ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اسی طرح کہہ رہا کہ قبر پرست لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، تو اگر ان کو نہیں دیے ہیں تو تجھے اختیار دے رکھا ہے۔ سب سے پہلے میں سوال کروں گا کہ تجھے اختیار دے رکھا اللہ رب العزت نے؟ بہت ساری دفعہ، بہت ساری مرتبہ تو بھی مدد کرتا ہوگا کسی کی نہیں کرتا کبھی؟ تجھ سے کسی نے مدد نہیں مانگی کسی بھی معاملے میں؟ مانگی یا نہیں مانگی؟ ضرور ہوگی، ضرور مانگی ہوگی کسی نے مدد۔ تو کیا تجھے اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے اتنا؟ اگر تجھ سے مدد مانگی تو پھر وہ بھی مشرک ہو جائے گا جو تجھ سے مدد مانگتا ہے۔ یا اسی مسئلے میں ہی لے لیجیے گا، مسئلے میں مدد مانگی ہے نہیں اس عورت نے، مسئلہ سمجھنے میں مدد مانگی ہے یا نہیں مانگی ہے آپ سمجھ سکتے نہیں؟ مدد تو یہاں پر بھی مانگی ہے نا، مسئلے میں، مسئلہ سمجھنے کے لیے اس نے مدد بھی کی ہے، اور یہ اسی چیز کو مشرک بتا رہا ہے۔ یا کسی بھی تعلق سے مدد، چلو یہ مسئلہ چھوڑیے، کسی بھی ہیلپ کرنے کے مالی طور پر یا کسی بھی پریشانی میں مدد مانگنے کے لیے، اگر انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اگر نہیں اٹھا جا رہا تو انسان کہتا ہے یار میری مدد کر دو، مجھے ڈاکٹر تک لے چلو، ڈاکٹر سے کہتا ہے میری مدد کر دو، مجھے دوائی دے دو، میں ٹھیک ہو جاؤں تاکہ، تو یہ مدد نہیں ہے، یہ بھی مدد ہے نا، پھر یہ بھی شرک ہو جائے گا۔
تم بھی اگر میں اس سے کہتا ہوں اگر تیری طبیعت خراب ہو کبھی تو ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے ہی کہنا کہ مجھے ٹھیک کر دے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس مت جانا، کبھی مت جانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر مدد مانگنا وہ لازم آئے گا وہاں پر اللہ رب العزت کے علاوہ سے، اور یہ شرک ہو جائے گا، ورنہ تو بھی مشرک ٹھہرے گا۔ اس طرح کے بہت سارے اعتراض ہو سکتے ہیں، لیکن میں ان اعتراض کی طرف نہیں، میں آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کے دلائل کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ آپ کے سامنے میں قرآن و حدیث کے انشاءاللہ دلائل رکھوں گا اور اس سے آپ خود بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کلام مقدس کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہ اللہ رب العزت نے اس وقت حکم فرمایا کہ جب لوگوں نے اللہ کے کلام کو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو سناتے تھے، تو اس کو اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ کہا کہ یہ کسی دنیا دار کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم لا کر کے دکھا دو اس کے مثل کوئی کلام، اور تم جو ہے اکیلے نہیں بلکہ اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو مدد کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر معاذ اللہ مدد کیا حکم دیا ہے ان لوگوں کو، تو یہاں پر تو اللہ رب العزت معاذ اللہ خود شرک کا حکم دے رہا ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو اتنا اختیار دیا ہے، اللہ رب العزت کی عطا سے اگر کوئی مدد کر رہا ہے، مجھے اللہ رب العزت نے اگر اتنا اختیار دیا، پیسہ دیا، مال و دولت دیا کہ میں غریبوں کی مدد کروں، تو نہیں کر سکتا کیا؟ میں کر سکتا ہوں، اور جائز بھی ہے یہ مدد کرنا، ثواب بھی ہے بلکہ مدد کرنا لوگوں کی، اگر اتنا اختیار اللہ رب العزت نے مجھے اس لائق بنایا ہے تو۔ لیکن ان کے عقل کے اندھوں کے سمجھ میں نہیں آتی اس چیز۔ دوسری دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 45 اللہ رب العزت فرماتا ہے اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تو یہاں پر صبر اور نماز اللہ تو ہے نہیں، یہ بھی غیر اللہ ہے، اور یہاں پر خود حکم دے رہا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو، تو گویا اللہ رب العزت معاذ اللہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا، شرک کا حکم دے رہا معاذ اللہ۔ میرے پیارے ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ جو ہے اگر ہر کسی سے مدد مانگنے کو شرک ٹھہرا لیں گے تو آپ قدم قدم پر آپ مشرک ہو جائیں گے، آپ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہاں اگر کوئی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے مدد مانگ رہا ہے اور وہ یہ سوچ کر کے یہ اللہ ہے تو بلا شبہ شرک ہے، سمجھے؟ میں آپ کے سامنے تیسری دلیل رکھتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَاجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29۔ اس میں فرمایا ایک نبی کے متعلق، ایک نبی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی پروردگار عالم دنیا میں مدد کے لیے جو ہے میرے لیے ایک وزیر متعین فرما دے، وزیر مقرر فرما دے، سمجھے، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ تو یہ ایک نبی نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو پورا فرمایا، قبول کی ان کی دعا، اور ان کی مدد کے لیے جو ہے ایک وزیر مقرر کر دیا ان کے گھر والوں میں سے ہی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی اور مدد کرنے کے لیے ایک وزیر کو مقرر کر دیا، تو گویا اللہ رب العزت نے ان کو ایک طرح سے معاذ اللہ شرک کرنے کا راستہ دے دیا کہ شرک کرتے رہو تم۔ لیکن میرے پیارے ان عقل کے اندھوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں یہ باتیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں لاتے ہیں، اور ہر بات شرک کفر پتہ نہیں کہاں سے۔ میرے پیارے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ میں آگے چلتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی اسکرین پر رکھتا ہوں، دیکھیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ربیعہ بن کعب بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خدمت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صفہ میں آپ کے قریب رات گزارا کرتا تھا۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا کچھ مانگو، تو میں نے عرض کی میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا یا اس کے سوا کچھ اور؟ میں نے عرض کی بس یہی۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت، پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار دیا۔ کیا اختیار؟ کہ اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ جو چاہو مانگو، کوئی قید تو نہ لگائی کہ یہ ان میں سے کچھ مانگو، نہیں، جو چاہو مانگو، کچھ بھی مانگ لو۔ اگر کچھ بھی مانگ لیتے تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو عطا کرتے۔ عطا کون کرے گا؟ جس کے پاس ہوگا، جس کو اختیار ہوگا، جس کو اتھارٹی ہوگی اتنی۔ جس کو اتھارٹی نہیں ہوگی، اختیار نہیں ہوگا، وہ کیسا عطا کر دے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بندوں کو جو ہے اختیار نہیں ہوتا ہے۔ ہم اختیارات مانتے ہیں بلا شبہ، لیکن خود سے نہیں، اللہ کی عطا سے، ذاتی نہیں، عطائی مانتے ہیں۔ اور ذاتی جو مانے وہ بلا شبہ مشرک ہو جائے گا، سمجھے، وہ کافر ہو جائے گا، وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ لیکن عطائی اللہ رب العزت نے ہم کو اختیارات دیے ہیں، ہم کو یہ اتھارٹی دی ہے
کسی بندے کو کتنا، کسی بندے کو کتنا، الگ الگ دیا ہے اللہ رب العزت نے. اپنے جو مقربین ہیں اللہ رب العزت کے، جو نیک بندے ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کو زیادہ دیا ہے. کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ اللہ رب العزت نے. لیکن اللہ رب العزت نے اختیار دیے ہیں. تبھی تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، کہا کہ جو چاہو مانگ لو. اور مانگا بھی انہوں نے کیا؟ جنت میں ان کی رفاقت، ان کا قرب. اور اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا اور دے دیا. وہ ان کو رفاقت ملے گی انشاءاللہ جنت میں. اور کہا کہ میری مدد کرو. کس چیز سے؟ سجدوں کی کثرت سے مدد کے لیے کہا. تو یہاں پر غیر اللہ سے مدد کیوں مانگی انہوں نے؟ معاذ اللہ یہ بھی شرک ہو جائے گا. تو اس طرح کی بہت ساری دلیلیں، میں صرف ویڈیو طویل نہ ہو اس لیے قرآن کی بھی صرف 2-3 دلیلیں آپ کے سامنے رکھی، حدیث بھی صرف میں ایک ہی انشاءاللہ رکھوں گا. باقی دلیلیں بے شمار بہت ساری دلیلیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. صرف ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے میں دلیلیں نہیں رکھ رہا ہوں. اب میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں انہی کے مولویوں کی زبانی، انہی کی مولویوں کی عبارت سے دلیلیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ انہی کے مولویوں کی دلیلوں کے اعتبار سے ان کی بات غلط ثابت کروں گا. ان کے مولوی کے تعلق سے جال حق حصہ اول 100 صفحہ نمبر 166 پر ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ جلد اول صفحہ نمبر 164 کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مولوی محمود حسن صاحب دیوبندیوں کے شیخ الہند اپنے ترجمہ قرآن میں، جس کے 4 پاروں کا حاشیہ انہوں نے لکھا، باقی کا مشہور مولوی شبیر احمد صاحب نے، اس میں ایاک نستعین کے ماتحت فرماتے ہیں، ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے. کیا؟ استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے. سمجھے؟ یعنی کہ حق تعالی ہی سے استعانت ہے، کیونکہ حقیقی مالک و مختار، حقیقی مددگار جو ہے اللہ رب العزت ہی ہے، وہی حقیقت میں مددگار ہے. لیکن بطور ایک اللہ رب العزت کی عطا سے کہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے، سمجھے، تو ان سے مانگ لینا یہ کفر و شرک نہیں ہوگا. بس فیصلہ ہی کر دیا، یہ ہمارا فیصلہ کر دیا انہوں نے صاف طور پر کہ اللہ رب العزت سے ہی مانگنا ہے، گویا کہ اگر کسی بندے سے مانگ رہے ہیں تو یہاں پر جو ایاک نستعین جو ہے اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ مدد مانگ سکتے ہیں، سمجھے، کیونکہ وہ حقیقت میں استعانت الہی ہے، الہی ہی ہے اگر دوسرے سے مدد مانگ رہے ہیں تو. ہاں اگر اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ سمجھ کر کے مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. ایک اور میں آپ کے سامنے شعر رکھتا ہوں کہ مولوی قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار. کیا؟ مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار. یعنی اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مدد مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. یہاں پر تو انہوں نے اللہ رب العزت کو بھی خارج کر دیا، کوئی بھی مددگار نہیں ہے. تو گویا یہ بھی مشرک ہوئے اور تمہارے یہ امام ہیں، تو تم سے بڑا مشرک کون ہوا پھر؟ میرے پیارے، یہ اپنی ہی باتوں کے اندر الجھ جاتے ہیں، ان کو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کس طرح سے بولنا چاہیے. تو یہ مدد کے اللہ رب العزت کے علاوہ سے مدد مانگنے کی بات کر رہے ہیں اور مدد مانگ رہے ہیں، تو گویا یہ بھی مشرک ہوئی، یہ تمہارے امام ہیں، ان کو ماننا چھوڑو پھر. لیکن نہیں، یہ اپنے اماموں کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، ان کو جو ہے پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتے ہیں اور انہی کی باتوں کے الٹا جو ہے بیان کرتے ہیں. اب جو میں نے جواب دیے اور بھی دلیلیں ہیں بہت ساری، ان دلیلوں پر، ان جوابات پر جو ہے یہ کچھ اعتراض بھی کرتے ہیں، وہ اعتراض آپ کے سامنے، اعتراض بھی بہت سارے ہیں اور ان کے تمام کے جوابات بھی ہیں، لیکن میں 1-2 اعتراض آپ کے سامنے رکھوں گا جس طرح سے یہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کے انشاءاللہ جواب آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک اعتراض کرتے ہیں یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. تو جس طرح سے عبادت اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی کرنا یہ شرک ہے، اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ مدد مانگنا بھی اللہ رب العزت کے علاوہ یہ شرک ہو جائے گا. اسی آیت کریمہ کے عوض میں کہتے ہیں کہ جس طرح سے عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح مدد مانگنا بھی شرک ہے. میرے پیارے، عبادت بلا شبہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی بھی کرنا یہ شرک ہے، لیکن مدد مانگنا اللہ رب العزت کے علاوہ یہ شرک نہیں ہے، سمجھے، کیونکہ یہاں پر جو مراد ہے وہ حقیقی مدد ہے. اس آیت کریمہ جو ہے حقیقی مدد مراد ہے اور حقیقت میں اللہ رب العزت ہی مددگار ہے بلا شبہ.
تو اس آیت کریمہ میں جو مراد ہے وہ حقیقی مدد ہے، اور حقیقی مدد جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہی حقیقی مددگار ہے، باقی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے سے مدد کرتے ہیں، حقیقی طور پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کے دیے سے، سمجھے۔ اب ایک اور اعتراض کرتے ہیں، بہت بھونڈا اعتراض، کہتے ہیں کہ زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے مگر مردوں سے نہیں، کیونکہ زندے میں مدد کی طاقت ہے اور مردے میں نہیں، لہٰذا یہ شرک ہے۔ کہتے ہیں جو زندہ آدمی ہے، اب جیسا میں نے کہا کہ ان سے طارق مسعود سے اگر کوئی مدد مانگے کہ ہماری مدد کر دو، یا کسی مسئلے میں مدد مانگا، یا مجھ سے کوئی مدد مانگے میں مدد کر دوں، تو کہتے ہیں کہ زندوں سے مدد مانگنا کیونکہ میرے اندر استطاعت ہے، میں دے سکتا ہوں، لیکن مردوں کے اندر استطاعت نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو میں کہوں گا کہ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے کہ مردوں سے مدد مانگنا یہ جائز نہیں ہے، یا شرک ہے زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے؟ غیر اللہ تو مردے بھی ہیں، غیر اللہ تو زندے بھی ہیں، اگر ان کو استطاعت ہے بھی تو کہاں سے ہے؟ وہ بھی تو اللہ رب العزت کی عطا سے ہی ہے، سمجھے۔ دوسری چیز یہ کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری ہر بات مان لی آگے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی شب ملاقات کی تھی، واپسی میں جو کہ 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آ رہے تھے، تو نمازیں کم جو کرائی تھی وہ کس کی مدد سے کرائی تھی؟ اگر آپ مردوں کی یا جو دنیا سے چلے گئے ان کی اگر مدد نہیں مانتے ہو، یا ان سے مدد مانگنا جائز قرار نہیں دیتے ہو، شرک مانتے ہو، تو پھر نمازیں 5 کیوں پڑھتے ہو؟ 50 پڑھنی چاہیے آپ کو، 5 نہیں، کیونکہ یہ ایک دنیا سے جانے والے انسان کی مدد سے یہ نمازیں کم ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی امت جو ہے 50 نمازوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی، لہٰذا اس کو کم کرائیے، تو اللہ کے نبی نے بار بار جا کر کے 5 نمازیں کم کرا کر کے آئے تھے۔ تو 50 نماز ادا کیجیے، 5 کیوں ادا کر رہے ہیں؟ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 2500 سال کے بعد میں مدد کی ہے، آپ دنیا سے 2500 سال پہلے چلے گئے تھے اس واقعے سے، تو 2500 سال کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی۔ دوسری چیز یہ کہ چلو ٹھیک ہے زندوں کے تعلق سے بھی تو ہم ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید ہوں، ان کو مارے جائیں، ان کو ہم مردہ کہتے کم ہیں، ہم تو زندہ مانتے ہیں، مردہ تو تم مانتے ہو، اللہ کے نبی کو بھی معاذ اللہ۔ جبکہ کلام مقدس میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم کو شعور نہیں ہے، تم کو اس چیز کا احساس نہیں ہے، تم احساس نہیں کرتے، سمجھے، بلکہ وہ زندہ ہے۔ تو اللہ رب العزت تو ان کو زندہ کہہ رہا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مردہ گمار بھی نہ کرو، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید ہوں، قتل کیے جائیں، ان کو مردہ گمار بھی نہ کہو، کہنا تو دور گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں، تو وہ رزق بھی پا رہے ہیں اللہ رب العزت کے پاس سے، تم ان کو مردہ کہتے ہو، ہم تو زندہ مانتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شہید کیے گئے ہوں اور تلوار سے جن کو شہید کیا گیا ہو۔ تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ میرے پیارے، اس آیت کریمہ کے اندر دونوں آیتوں میں کہاں ہے تلوار کا ذکر؟ تلوار کا ذکر تو کہیں نہیں ہے، کہیں بھی تلوار کا ذکر نہیں ہے۔ اور شہید جہاں تک معاملہ ہے تو شہید اگر مطلقاً مانے کہ جو شہید جن پر جو ہے شہیدی کا اطلاق ہوتا ہے شہید کا، تو انہی کے لیے آیا تھے۔ تو شہید تو اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو کہا، جیسا کہ جس کا انتقال ڈوب کر کے پانی میں ہو جائے، یا جل کر کے انتقال ہو جائے، یا جو عورت جو ہے زچگی میں یعنی بچہ پیدا ہوتے وقت انتقال کر جائے، یا طاعون کی بیماری سے مر جائے، ان کے لیے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید فرمایا ہے کہ وہ شہید ہے اور شہیدی کا مقام و مرتبہ پائیں گے وہ۔ تو کیا ان کے لیے بھی یہ حکم ہے؟ کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ جب سوچئے وہ لوگ زندہ ہیں تو پھر اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی کیوں زندہ نہیں ہیں؟ وہ کیوں زندہ نہیں ہیں؟ میرے پیارے، اس آیت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی عشق کی تلوار سے شہید ہوئے ہوں، عشق کی تلوار سے مارے گئے ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں مارے گئے ہوں، پوری زندگی جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں گزاری ہو، اللہ رب العزت کے ذکر میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں، اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے میں گزاری ہو، اس دین کی حمایت میں، اس کی مدد میں جو ہے پوری زندگی گزار دی ہو، اس کو پھیلانے میں، اگر وہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے ان کو زندہ رکھتا ہے، اور وہ زندہ ہے، انہی کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ زندہ ہے، تو وہ زندہ ہے، بلا شبہ ان سے مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ لیکن یہ عقل کے اندھے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں پھر وہی اعتراض کر دوں، اگر
یہ مدد مانگنا غیر اللہ سے شرک ہو جائے مطلقاً، تو پھر آپ جو ہے کسی غریب، کسی جو ہے بیمار ہو جائیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، کسی کے پاس نہ جائیں، بلکہ گھر میں پڑے رہیں، اللہ رب العزت سے ہی ڈائریکٹ مانگیں۔ بلا شبہ دیکھیے نماز روزہ رکھ کر کے اللہ رب العزت سے مدد مانگنی چاہیے، بلا شبہ مانگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی اللہ کے نیک بندوں سے اگر مدد مانگ رہا ہے، ان سے اگر دعا کرا رہا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ خدا ہے، بلکہ یہ سوچتا کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اللہ رب العزت جو ہے ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت میری دعاؤں کو قبول فرما لے گا، یا اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے، ان کو اختیار دیا ہے، یہ عطا کر دیں گے، یہ مجھے دے دیں گے۔ تو یہ چیز انسان سوچتا ہے، نہ کہ یہ کہ یہ اللہ ہے، معاذ اللہ۔ ایسا کسی کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، کسی کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے، کسی بھی مسلمان کا۔ بلا شبہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر بھی، سمجھے؟ تو ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ تمام دلائل بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اچھے سے سنیں دوبارہ، اگر ایک مرتبہ میں سمجھ میں نہیں آئی ہے تو، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میرے پیارے، تاکہ میں اسی طرح کی آپ کے سامنے ویڈیو لاتا رہوں اور آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اپنے ایمان و عقیدے کی آپ بھی حفاظت کیجئے، کیونکہ یہ ایمان و عقیدہ بہت نایاب دولت ہے۔ اگر ایک دفعہ چلا گیا تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، اگر ایمان و عقیدہ چلا گیا تو اس لیے میرے پیارے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجئے، یہ بہت نایاب چیز ہوتی ہے، اور ان جیسے ڈاکوؤں سے، ایمان و عقیدے کے ڈاکوؤں سے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کیجئے، بچا کر کے رکھیے۔ ان کی باتوں میں مت پڑیے، ان کے تقاریر کو مت سنیے، کسی سنی صحیح العقیدہ کی تقریروں کو سنیے، ان کے بیانات کو سنیے، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت رہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ ایمان و عقیدے کو اپنی بچا سکیں ایسے لوگوں سے، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔